الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال تعالى في مقام آخر إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى اللہ رب ذوالجلال جس نے ہمیں اور آپ کو دنیا اور جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، مال دولت، صحت و عافیت، اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نعمت ایمان اور اسلام کی اور کلمہ توحید پڑھنے اور اس کا اقرار کرنے کی نعمت ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر اس کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے، جس کے بدلے میں اللہ رب العالمین کی جتنی بھی بزرگی، بڑائی، کبریائی، تسبیح و تحلیل، عبادت اور شکر گزاری کی جائے، وہ اللہ رب العالمین کی ان تمام تر نعمتوں کے مقابلے بہت ہی کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے اللہ رب العالمین کے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر، بالخصوص خاتم النبیین، امام الانبیاء، سید المرسلین، محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام آل و صحاب پر، ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے اس دین کی حفاظت کی اور زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ رب العالمین کی عبادت گزاری اور شکر گزاری میں لگے رہے، اور کبھی بھی اپنے ایمان کو اس دنیا کے اندر کمزور نہیں ہونے دیا۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی دو آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی میں
ایک انسان جب اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے راستے پر لگانے کے لیے اپنی زندگی میں بدلاؤ کرتا ہے، تو یہی بدلاؤ کی کیفیت اور یہی جذبہ اس کے ایمان کو مضبوط کرنے کا، اس کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اصحاب الکہف کے ان نوجوان بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جنہوں نے ایک ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے اور خاص طور پر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے اس غار کے اندر پناہ لے لیا تھا، اور اللہ رب العالمین کی رحمت ان کو شامل حال ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ایک مسلمان کے لیے سب سے ضروری اور قیمتی چیز جو ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم الشان نعمت اللہ رب العالمین کے فضل و رحمت سے ہمیں اور آپ کو حاصل ہوئی ہے، اور جس کو ہم نے اور آپ نے دل و جان سے اختیار کیا ہے، اس پر اپنے آپ کو پوری ثبات قدمی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پوری محبت اور ایمانداری کے ساتھ قائم رکھنا اور اسی راستے پر گامزن رہنا ہے، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا۔ آج دنیا کی زندگی کے اندر ہمارے اور آپ کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت سارے فتنے ہیں اور بہت سارے شکوک اور شبہات کے بند دروازے، چور دروازے ہیں جو کہیں نہ کہیں سے ہمارے اور آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے اور ہمیں اور آپ کو دین سے ہٹانے کے لیے اور اس دنیا کی زندگی میں لگانے کے لیے ہمارے اور آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کہیں تو ہمارے اور آپ کے ایمان کو مٹانے کے لیے اور اس دین اور کلمے کو مٹانے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں، تو کہیں ہمارے نوجوان بچوں کو بھڑکانے کے لیے، ہمارے نوجوان بچوں کو صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے، اللہ کی توحید اور دین و ایمان سے ہٹا کر کے اس دنیا کی زندگی میں مست و مگن کرنے کے لیے چاروں طرف سے فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں، اور کہیں ہمارے اور آپ کے ایمان کو خریدا جا رہا ہے، اس کو خرید کر کے، اس کا سودا کر کے ہمیں اور آپ کو کمزور کرنے کے لیے سازش کی جا رہی ہے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، آج ہماری اور آپ کی زندگی اور دوسری قوموں کی زندگی کے اندر جو بنیادی فرق اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے، وہ فرق ہمارے اور آپ کی زندگی سے ختم ہو رہا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا اور شریعت نے ہمیں اور آپ کو یہ احساس دلایا، یہ ایمان اور عقیدہ اور یہ تصور ہمیں اور آپ کو دیا کہ یہ دنیا کی زندگی صرف ہمارے اور آپ کے لیے اولین اور آخرین زندگی نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کی زندگی میں ہر انسان کو مرنا ہے، موت کی آغوش میں جانا ہے، اور اس دنیا کی نعمتوں کو اور اس کی آسائشوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ ایمان بالآخرہ کا جو مفہوم اللہ رب العالمین نے جو عقیدہ اور تصور ہمیں اور آپ کو دیا ہے، وہ آج ہمیں ہماری اور آپ کی صفوں کے اندر، ہماری اور آپ کی زندگیوں کے اندر کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ ہم بھی دوسری قوموں کی طرح سے جن کا تصور یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی کتاب نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا ہے، کوئی پاس پرس نہیں ہوگی، اس لیے دنیا کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے، جس طریقے سے آزاد ہو کر کے رہنا ہے، جس طریقے سے دنیا کی زندگی کو من چاہے راستے کے مطابق چلانا ہے اور اس پر چلنا ہے، ہم بھی دوسروں کی طرح سے اسی پر چلے جا رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں آخرت کا احساس کمزور ہو گیا، ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی یہاں پہنچنے کا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حساب و کتاب کا احساس کمزور ہو گیا، اس لیے ہمارے اعمال بھی کمزور ہو گئے، ہمارا ایمان بھی کمزور ہو گیا ہے، ہم دنیا کی زندگی میں بحیثیت ایک مسلمان کمزور ایمان والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کا مراجعہ کرنے کی ضرورت ہے،
اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کے اندر بدلاؤ